کہ آپ اگر کسی مردے کے لیے کچھ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس تک ثواب پہنچتا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنی ماں کو پڑھ کے دوں، ایصال ثواب کروں، کوئی اس کے لیے میں ایسا کام کروں جو اس کا میرے کام کا ثواب میری ماں کو ملے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے صحابی، اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو، ایک کنویں کو کھدوا دو اور وہ لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کو کھدوا دو۔ تو ان صحابی نے کیا کیا؟ کنواں کھدوایا اور سارے لوگ اس سے پانی پینا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو حضور کا یہ کہنا کہ کنواں کھدوا دو، جو لوگ پانی پئیں گے ان کا پانی پینے کا ثواب اور تمہارا پانی پلانے کا ثواب کسے ملے گا؟ حضور کی منشا کیا تھی؟ کہ تمہاری ماں کو ملے گا۔ تو بھائی اس زمانے میں کنوؤں کی کمی تھی، ہینڈ پیپ نہیں تھے اور سمر نہیں تھے، سارے کام کنویں سے ہوتے تھے۔ تو کنویں وغیرہ کھدوا کے لوگ اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب، اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو اس کی ضرورت ہے نہیں۔ تو آج کے دور میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، مسجد میں پنکھے لگا دیا آپ نے ایصال ثواب کے لیے، قرآن شریف رکھوا دیے مسجد کے اندر، بچوں کو پڑھنے کے لیے قرآن شریف دے دی، یا آپ نے خود کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ثواب ملے گا۔ بھائی جو آپ مردے کے پاس جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے جو دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ یہ ثواب اس کو ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع جایا کرتے تھے تو لمبی دعا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم مجھ سے پہلے چلے گئے، میں بھی تمہارے بعد آنے والا ہوں، اور کہتے تھے کہ اللہ ان لوگوں پر جو قبروں کے اندر ہیں ان پہ رحم فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ تو حضور کا یہ دعا کرنا یہ بتا رہا ہے نا کہ آپ جب کوئی نیک کام کریں گے، دعا کریں گے، ایصال ثواب کریں گے تو اس کو ثواب ملے گا۔ ہمارے پڑھنے سے اس کو ثواب اور فائدہ پہنچے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور پھر دعا کرتے ہی کیوں؟ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ساتھ میں ایک صحابی تھے، اور ایک قبر کے اوپر سے آپ کا قبر کے پاس سے گزر ہوا، تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی کسی پیڑ وغیرہ کی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک حصہ، ایک ٹکڑا ایک قبر پہ، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ ڈال دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے یہ گیلی لکڑی ان کی قبر پہ ڈال دی تاکہ جب تک یہ لکڑی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی، جب تک کہ اس قبر والے کو ثواب ملتا رہے گا اور اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، بوٹیاں اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں نا، جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں، تو جب کوئی گیلی چیز، جب تک کہ لکڑی یا پتا یا پیڑ درخت گیلا رہتا ہے، تر رہتا ہے اور ہرا بھرا رہتا ہے، جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو آپ اس کو آقا علیہ السلام نے قبر پہ ڈالا، اور جب تک یہ ذکر میں مشغول رہے گا جب تک اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں تو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، آپ پڑھو گے، پڑھ کے ایصال ثواب کرو گے تو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے نیک نیتی کے ساتھ مانگو، تو مردوں کے لیے دعائیں تو کرو، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو زندگی میں 1 روپیہ دیا جائے تو مرنے کے بعد 100 روپے دیے جانے سے بہتر ہے، اگر وہ انسان خود اپنی زندگی میں اتنا کر لے تاکہ اسے ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایصال ثواب کریں، لیکن اس کے لیے بہتر یہ آپ ہے نا جو ابھی دے دیں گے، آپ ابھی جتنا خرچ کر دیں، اگر ابھی 1 روپیہ دیں گے تو مرنے کے بعد 100 روپے دیے جائیں، آپ کی طرف سے کوئی دے، اس سے زیادہ بہتر ہے آپ کا 1 روپیہ دینا۔ کیونکہ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اپنے پیسے میں سے دے رہے ہیں، اپنے پیسے میں سے آپ دے رہے ہیں نا، اور ابا مر گئے 10 لاکھ روپیہ چھوڑ کے اس نے 10,000 روپے دے دیے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے بعد اس کے پاس بچ رہے ہیں نا اس قدر روپیہ، اپنی زندگی میں سے اپنے پاس سے دینا یہ بڑی بات ہے۔ اپنے پاس سے خرچ کرنا سیکھیں، صدقہ خیرات خود کیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے جانے کے بعد پھر ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔